بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نور العزا کا 5واں سبق پڑھیں گے۔ والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان راكدا قليلا والقليل ما دون 10 في 10 فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه۔ مشکل الفاظ کے معنی سماعت فرما لیں۔ والرابع اور چوتھی قسم، معاون کا معنی پانی، نجس کا معنی ناپاک، حلت اس کا معنی ہے داخل ہونا، یہ حلول سے مشتق ہے، داخل ہونا۔ یہاں معنی ہے ای وقعت، یعنی گر گئی ہو، نجاست گر گئی ہو، واقع ہو گئی ہو۔ راکدن کا معنی ہے ٹھہرا ہوا، قلیلن کا معنی ہے تھوڑا۔ اتنی عبارت کا ترجمہ سنیے۔ والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان راكدا قليلا، اور چوتھی قسم ہے نجس پانی۔ والرابع اور چوتھی قسم ماء نجس ناپاک پانی ہے، وهو الذي حلت فيه نجاسة یہ وہ پانی ہے جس میں نجاست گر گئی ہو، جس میں ناپاکی گر گئی ہو۔ وکان راکدن قلیلاً اور پانی ٹھہرا ہوا ہو اور تھوڑا ہو۔ اور چوتھی قسم نجس پانی ہے، اور یہ وہ پانی ہے جس میں ناپاکی گر گئی ہو اور پانی ٹھہرا ہوا ہو اور تھوڑا ہو۔ تھوڑا پانی کون سا ہوتا ہے؟ والقلیل اور تھوڑا پانی ما دون 10 فی 10 جو دا در دا سے کم ہو۔ والقلیل اور تھوڑا پانی ما دون جو کم ہو 10 فی 10 10 ہاتھ لمبے اور 10 ہاتھ چوڑے سے، یعنی دا در دا سے تھوڑا ہو۔ مائع قلیل وہ ہوتا ہے جو دا در دا سے تھوڑا ہو، یعنی فٹ کے اندر بیان کیا جائے تو 225 مربع فٹ بنتا ہے، تو یعنی جو تالاب، جو حوض 225 مربع فٹ سے کم ہو وہ مائع قلیل ہے۔ فینجسو تو وہ پانی ناپاک ہے۔ وَإِن لَّمْ يَظْهُرْ أَثْرُهَا فِيهِ اگرچہ اس میں نجاست کا اثر ظاہر نہ ہوا ہو۔ وَإِن لَّمْ اور اگرچہ نہ يَظْهُرْ ظاہر ہوا ہو، أَثْرُهَا اس کا اثر فِيهِ اس میں، یعنی اگرچہ پانی میں نجاست کا اثر نہ بھی ظاہر ہوا ہو، پھر بھی اگر پانی قلیل ہے یعنی دا در دا سے تھوڑا ہے، تو اگر اس میں نجاست گر گئی ہے، اگرچہ نجاست کا اثر ظاہر نہ بھی ہوا ہو، پھر بھی وہ پانی ناپاک ہے۔ اور یہ پانی کی چوتھی قسم کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے پانی کی 5 قسمیں جو ہیں وہ پڑھ رہے تھے، یعنی کہ پانی کی پاک ہونے، ناپاک ہونے اور مکروہ ہونے کے اعتبار سے جو 5 قسمیں ہیں، تو 3 ہم نے پڑھ لی تھی، آج چوتھی اور 5ویں پڑھیں گے۔ تو چوتھی قسم کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ پانی ہے جس کو مائع نجس کہتے ہیں، ناپاک پانی کہتے ہیں۔ پانی دا در دا سے کم ہو اور جاری بھی نہ ہو، مثلا لوٹے میں یا مٹکے میں پانی ہو یا چھوٹے تالاب میں پانی ہو، اور اس میں نجاست گر جائے، تو چاہے نجاست کا اثر نہ بھی ظاہر ہوا ہو۔ نجاست کا اثر کیا ہے؟ اس کا رنگ ہے، اس کا ذائقہ ہے اور بو ہے، تو یہ نجاست کا اثر ہے۔ تو اگر چھوٹے تالاب میں یعنی دا در دا سے تھوڑے پانی میں اگر نجاست گر جائے، تو اگرچہ نجاست کا اثر ظاہر نہ بھی ہوا ہو، پھر بھی وہ پانی ناپاک ہے، اس سے کسی چیز کو پاک نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ ناپاک پانی اگر لگ جائے گا تو بندہ بھی ناپاک ہو جائے گا، جس چیز کو لگ جائے گا وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی۔
او جارین یا بہتا پانی ہے، جاری پانی ہے، وظاہر فیہ اثرها لیکن نجاست کا اثر اس میں سے ظاہر ہو جائے، تو جاری پانی بھی پھر ناپاک ہو جائے گا۔ والاثر اور اثر کیا ہے، نجاست کا اثر کیا ہے، طعم ذائقہ ہے، او لون یا رنگ ہے، او ریح یا بو ہے۔ والاثر اور اثر یعنی نجاست کا اثر کیا ہے، طعم ذائقہ، او لون یا رنگ، او ریح یا بو ہے۔ تو اگر بہتا پانی ہے لیکن اس میں سے نجاست کا اثر ظاہر ہو گیا ہو، یعنی اس میں سے سمیل آنے لگ جائے، یا نجاست کا رنگ نظر آنے لگ جائے، یا اس کا ذائقہ پانی کا بدل جائے نجاست کی وجہ سے، تو اب یہ بہتا پانی بھی ناپاک ہے۔ دوبارہ سنیے یہ پوری چوتھی قسم کو، والرابع اور چوتھی قسم ماء نجس ناپاک پانی ہے، وهو الذی حلت فیہ نجاست یہ وہ پانی ہے جس میں نجاست گر جائے، وکان راکدا قلیلا اور وہ پانی ٹھہرا ہوا تھوڑا ہو، والقلیل اور تھوڑا پانی کون سا ہوتا ہے، ما دون 10 فی 10 جو دا در دا سے تھوڑا ہو، یعنی 225 مربع فٹ سے تھوڑا ہو، فینجس وہ ناپاک ہے، وَإِن لَّمْ يَظْهُرْ أَثْرُهَا اگرچہ اس میں سے نجاست کا اثر ظاہر نہ ہوا ہو، او جارین یا پانی تو بہتا ہے، جاری پانی ہے، وظاہر فیہ اثرها لیکن اس میں سے نجاست کا اثر ظاہر ہو گیا ہو، تو پھر بھی وہ پانی ناپاک ہے۔ والاثر نجاست کا اثر کیا ہے، والاثر اور اثر طعم ذائقہ ہے، او لون یا رنگ ہے، او ریح یا بو ہے۔ والخامس اور پانچویں قسم، اب پانچویں قسم کو بیان کر رہے ہیں۔ والخامس اور پانچویں قسم ماء مشکوک مائع مشکوک ہے، مشکوک پانی ہے، فی طہوریتہ جس کی پاکیزگی کے اندر شک ہو، ماء مشکوک ایسا پانی جس کی طہارت کے اندر، جس کی پاکیزگی کے اندر شک ہو، اور وہ ما شرب منہ حمار او باغل یہ وہ پانی ہے جس سے گدھے نے پی لیا ہو یا خچر نے پی لیا ہو۔ والخامس اور پانچویں قسم ماء مشکوک مشکوک پانی ہے، فی طہوریتہ جس کی پاکیزگی کے اندر شک ہو، جس کی پاکیزگی کے اندر شک ہو، وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ حِمَارٌ أَوْ بَغْلٌ اور یہ وہ پانی ہے جس سے گدھے نے یا خچر نے پی لیا ہو۔ آج کا اتنا سبق کافی ہے، کل انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے۔